الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نون کی آیت نمبر 4، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک آپ عظیم خلق کے مالک ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت و زہد کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آئیے کچھ اور واقعات بھی آپ کے نظر کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا۔ پانی میں شہد ملا کر پیش کیا گیا۔ جب آپ نے وہ برتن اپنے ہاتھ پر رکھا تو زار و قطار رونے لگے۔ ہمیں خیال گزرا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، لیکن ہم پوچھ نہ سکے۔ جب آپ پانی سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، آپ اچانک زار و قطار رونے لگے، خیریت ہے؟ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا، مجھے عہد نبوت کا ایک واقعہ یاد آ گیا تھا۔ میں خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست اقدس سے کسی چیز کو دھکیل رہے تھے، لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہ آئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کو دھکیل رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا تطلعت لی، کہ دنیا میری طرف جھانک رہی تھی، میری طرف طلوع ہو رہی تھی۔ تطلعت، میں نے فرمایا، الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا اے دنیا، تو مجھ سے دور ہو جا۔ اس دنیا نے مجھے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مجال نہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن پاک کو چھو سکوں۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، پس یہ مشروب مجھ پر گراں گزرا، ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کر دیا گیا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے اپنے دام میں پھنسائے، اس لیے مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ محدث کبیر ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایک روز انصار کی ایک خاتون میرے گھر آئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اقدس ملاحظہ کیا، اس پر ایک کھردری قسم کی عبا رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر چپکے سے چلی گئی اور میری طرف ایک ایسا بستر بھیجا جس کے اندر صاف بھری ہوئی تھی، جیسے روئی بھری تھی۔ میں نے وہ بستر بچھا دیا۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نرم و گداز بستر کو دیکھ کر فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں انصاریہ آئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کو دیکھا تو چپکے سے چلی گئی اور میری طرف یہ بستر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال کے لیے بھیجا۔ حضور نے مجھے حکم دیا، اس بستر کو واپس بھیج، اس بستر کو واپس بھیج دو، ردو الیہا، اس کی طرف واپس بھیج دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مجھے حکم دیتے کہ میں یہ بستر اس خاتون کو واپس کر دوں۔ جب میں نے اس بستر کے واپس کرنے میں تعامل کیا تو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے
زور دے کر فرمایا ردی ہی یا عائشہ فواللہ لو شئت لاجر اللہ معی الجبال ذہبا وفضہ ردی یا عائشہ تو فواللہ لو شئت لاجر اللہ، یا میں غلط پڑھ گیا ہوں، لاجر اللہ معی الجبال ذہبا وفضہ، اے عائشہ اس بستر کو لوٹا دو، باخدا اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا اور وہ پہاڑ سفر میں میرے ہم رکاب رہتے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے، وہ روایت یوں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا وأہلہ لا یجدون عشاء وکان عامۃ خبزہم الشعیر۔ ترجمہ کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل کئی راتیں گزارتے بغیر کچھ کھائے ہوئے تھے، بغیر کچھ کھائے ہوئے گزارتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کا عمومی جو کھانا ہوتا تھا وہ خبز یعنی جو کی روٹی ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کو استعمال کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔